فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان کی فراموشی نہیں کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ حضرات، جیسا کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک ہم اللہ رب العالمین کے حضور میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو 4000 برس پہلے گزرا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت سے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج کے اس دن ہمارا چھری جس چیز پر چلتا ہے وہ گلا ایک بکرے کا گلا ہوتا ہے، لیکن اس دن ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلایا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کے دن جس طرح ہم بے رحمی کے ساتھ اپنے بکروں کو، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ایک باپ اپنے نقطے جگر کے گلے پر چھری رکھ کر اسے ذبح کرنے لگا۔ وہ اللہ رب العالمین کے فرما برداری کو بجاتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیا تھا اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل۔ یوں تو دنیا میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہے جن کا نام قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر آیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، انہی میں سے ایک سورت سورہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 3 روحانی دنیا کے پیشوا تھے۔ جہاں ہم مسلمان نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی کہ جہاں نماز میں درود کا پڑھنا واجب ہے وہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام آنا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست قرار دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی میں بے شمار آزمائشوں سے دوچار ہوئے۔ کہیں بچے کی قربانی دینی پڑی تو کہیں بیوی کی قربانی دینی پڑی، کہیں گھر بار کی قربانی دینی پڑی، کہیں باپ سے جدا ہو گئے، کہیں بیٹے کو چھوڑ دیا، کہیں بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بلند مقام و مرتبہ ان کے بے شمار آزمائشوں بے شمار قربانیوں کی وجہ سے۔ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے، پہنچتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پاس فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرتا ہوں. اے میرے بیٹا تو اپنا رائے بتا, تو اپنا مشورہ بتا, کیا تو میرے اس رائے سے میرے اس خواب سے کیا تو راضی ہے؟ ذرا بیٹے کا جواب تو سنو. بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان, اے میرے والد محترم, آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر پانے والے ہیں. ذرا سوچو اس بیٹے کا کتنا خوش آمدید, کتنا خوش قسمتی جواب ہے. بیٹا بھی راضی ہے, باپ کو بیٹے نے راضی کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو میرے ایک الفاظ کی وجہ سے باپ کو چوٹ پہنچ جائے, بلکہ خود بیٹا راضی ہو کر کہا ہے انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان یقین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں. فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں راضی ہو گئے. باپ نے بیٹے کو منہ کے بل لٹکایا اور لے کر چل پڑے, یہاں تک کہ حدود مینا کے اندر پہنچ گئے. وہاں پر پہلے جمرات عقبہ یعنی کہ جمرات اولا کے مقام پر پہنچتے ہیں. شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو, وہ بیٹا جو تمہیں اللہ رب العالمین نے 80 سال کی عمر میں عطا کیا ہے, جسے تم بہت زیادہ چاہتی ہو, تمہارے اس بیٹے کو تمہارا شوہر چاہ کر اسے ذبح کرنا ہے. انہوں نے حضرت حاجرہ کو بتایا. حاجرہ نے کہا ارے نادان, بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. تو حاجرہ سن کر بول اٹھتی ہے اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو میں بھی راضی ہوں. پھر بسم اللہ کہہ کر 7 بار کنکری ان کو مارتے اور شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, جمرات اولا کے مقام پر شیطان آیا, اب جمرات وسطیٰ پر پہنچا. بیچ راستے میں پہنچا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا. کہا اے کم وقت بچے, تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے, تو کس طرح راضی ہے؟ بلکہ تو اپنے باپ سے دور بھاگ جا, اور تو اپنے باپ سے دور بھاگ جا, اور ہو سکتا ہے کہ تجھے نجات مل جائے. اسماعیل علیہ السلام شیطان کو پھٹکار لگاتے ہیں, جواب دیتے ہیں, پھر یہ بھی بسم اللہ کہہ کر 7 کنکری مارتے ہیں. شیطان اس راستے سے نکل جاتا ہے. پھر شیطان تیسرے مقام پر پہنچتا ہے جمرات عقبہ. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک بزرگ آدمی کی شکل میں اختیار کر کے آتا ہے. کہتا ہے اے ابراہیم, تم ایک معمولی خواب کے لیے اپنے بیٹے کو کیوں اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر رہے ہو؟ یہ وہ بیٹا جو تمہیں 80 برس کی عمر میں بیٹا عطا ہوا ہے, جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا بڑھاپے کا سہارا نہیں, اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے. تم لوٹ جاؤ, تم اپنے بیٹے کو قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ کہتے ہیں, اسے 7 بار کنکری مار دیتے ہیں اور شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین حضرت حاجرہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس حکم کو اتنی خوشی سے اختیار کر لیتا ہے کہ ہر سال جانے والے حاجی حدود مینا کے اندر تینوں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. حضرات, مسلسل بات ہو گئی, باپ بیٹے کو لے کر نکل چکا. آسمان اور زمین اس حیرت منظر کو دیکھ کر تھر تھرا رہا. زمین و آسمان کانپ رہی تھی. کس طرح ایک باپ اپنے پیر کو ایک بیٹے کے سینے پر, اپنے لقطے جگر پر رکھا ہے, اپنے چھری کو ایک بیٹے کے گلے پر رکھا ہے. آسمان و زمین اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر زمین اور آسمان تھرتھرا رہے تھے کہ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو جان, آپ ذبح کرنے سے پہلے اپنے اور میرے آنکھوں میں پٹی باندھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی تعمیل کریں میرے اور آپ کی محبت آپس میں ٹکرا جائے اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی. بیٹا دوسری بات کہتا ہے اے میرے ابو جان, آپ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کریں, میرا خون آپ کے کپڑے پر لگ جائے اور جس سے والدہ آپ کو دیکھ کر
آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائے اور آپ کو ڈانٹ۔ اس کے بعد پھر بیٹے نے کہا اے میرے ابو جان، گھر پر جا کے میرے والدہ کو میرا سلام کہنا۔ ذرا سوچو، بیٹا خود راضی ہے، جس بیٹے کو اس کا باپ ذبح کرنے جا رہا ہے، بیٹا خود باپ کو حکم دے رہا ہے اے میرے ابو جان، آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، اور کہیں کہہ رہا ہے کپڑے وہ سجا لیجئے، کہیں کہہ رہا ہے بیٹا خود راضی ہے۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، چھری چلا دیتے ہیں، لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا۔ رب نے چھری کو حکم نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، چھری کو زور سے چلایا، مگر رب نے چھری کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چلے۔ چھری چلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو ایک آواز لگائی، ہم نے پکارا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ٹھہر جا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ھذا لہو البلاغ المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ہم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنت سے ایک ذبح عطا کیا، جسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ثواب۔ آج ہم انہیں ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے۔ نماز کے بعد ہم لوگ قربانی کریں گے۔ قربانی کا معمول یہ ہے کہ گوشت کو ہم غریبوں، یتیموں اور فقراء و مسکینوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ گوشت کو حصہ لگانے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے، جس طرح چاہے آپ گوشت کو بانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حصہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی قربانی نہیں دینی پڑی۔ ذرا سوچئے 13 سال کی عمر میں بیٹا باپ کی تعمیل کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، ذرا سوچئے اس باپ پر کیا ہے، اس باپ کے اوپر کیا گزرا ہوگا جو باپ 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا پایا تھا، وہی بیٹا اس باپ کا سہارا تھا، بڑھاپے میں لاٹھی تھا، جس کے بنا پر وہی بیٹا اپنے باپ کو بڑھاپے میں ایک سہارا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام محنت و مشقت، جوش و جذبہ اور طاقت و قوت، ہمت داری سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ لقب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہ جو الفاظ ہیں ابراہیم خلیلا، دوست کا یہ لقب کسی ایک آزمائش کی وجہ سے نہیں ملا، ایک قربانی کی وجہ سے نہیں ہولا۔ آپ سیرت کے کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار قربانیاں کتابوں میں بیٹا ہو جاتا ہے، رب نے حکم دے دیا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لے جا کر ایک چٹیل پہاڑ پر چھوڑاؤ، جہاں سے دور دور تک نہ اند، نہ پرند، نہ ہی کوئی جانور، کوئی چیز نہیں تھی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ ہی وہاں کوئی درخت، نہ ہی کوئی کھیت، نہ ہی کوئی سبزی۔ وہاں پر اپنے بیوی کو چند کھجوروں کا بھٹا دے کر اور ایک پانی کی باٹل دے کر وہاں سے جاتے وقت ہاجرہ روک لی۔ انہوں نے کہا اے میری بیوی، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ہاجرہ بھی نیک صالح تھی، تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کو کبھی بھی لاچار اور بے بس نہیں چھوڑے۔ اللہ رب العالمین ضرور ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ ان کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چٹیل میدان میں چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ چند دنوں کا وہ فاقہ تھا، اور جب وہ کھجور اور پانی ختم ہو جاتا ہے اور جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، ایک طرف ماں بھوک سے تڑپ رہی ہے، دوسری طرف بچہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں کا چہرہ بچے کے چہرے پر جاتا ہے، بچے کے صورت کو دیکھتا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے۔ ماں کبھی
حدود کے اندر کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے، کبھی ادھر رخ کرتی ہے، کبھی ادھر رخ کرتی ہے، نہ در گزر نہ ادھر نہ ادھر، کبھی وہاں جاتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہیں میرے بچے کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، ماں ترنت وہاں سے واپس آ جاتی ہے، جب ادھر جاتی ہے تو پھر خیال آتا ہے میرا بچہ کا کیا حال ہوگا، ایک ماں کے دل پر کیا بیتا ہوگا، ذرا سوچیے اس وقت جب ماں اس سائڈ جاتی ہے صفا کی طرف تو یہ خیال آتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے، جب مروہ کی طرف جاتی ہے تو یہ بھی خیال آتا ہے میرا بیٹا اب کیسا ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں طرف سے لوٹ آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو زمین پر رکھتے، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ تم اپنے پر کو زمین پر مار دو، ان کے پر ہی مارتے ہی زمین سے پانی کا چشمہ، انہوں نے کہا سمجھ، یعنی کہ ٹھہر جا، انہوں نے نالی بنا دیا اور پھر اس جگہ پر پانی ٹھہر گیا۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے جب دیکھا ایک کنواں ہے، انہوں نے پانی پینے کے لیے حضرت حاجرہ سے سفارش کی، انہوں نے کہا کہ تمہیں پانی پینے کی اجازت ہے، تم یہاں پر ٹھہر سکتے ہو، لیکن اس کنویں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ میرے دوستوں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ ان کے چند ہی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے تو یہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی 4 یا 5 سال کی عمر میں ایک بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے ہوئے ایک بیٹا اپنے باپ سے جدا ہو جاتا ہے تو کہیں گاؤں والے ایک سازش کر کے ان کو آگ میں ڈالتے ہیں، تو کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو چٹیا میدان میں چھوڑاؤ، تو کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑاؤ۔ انہوں نے بے شمار قربانیاں دی جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ وقت زیادہ نہیں ہے اور دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے، اسی لیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أشرح لي لساني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اپنے تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا بے شمار شکریہ ادا کرتے ہیں جس کے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، مولا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب تمہارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رب العالمین تو ان پر انہی طرح رحم و کرم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں اپنی رحمت و کرم کی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے جو مسلمان بھائی گزر چکے، مولا تو ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ رب العالمین آج مسلمانوں کی حالت رات دن بدن بدل خراب ہوتی جا رہی ہے، مولا تمہارے حالت راز کو سدھار دے۔ اے اللہ رب العالمین آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مولا تم کے ظلم و ستم کو روک دے، مولا تم کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ بھی تیرے بندے ہیں، مولا تم پر رحم و کرم کر۔ اے اللہ رب العالمین
آج یہاں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر آج ہم خوشی کا تہوار بنا رہے ہیں. کہاں وہ فلسطین میں وہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بم اور بارود سے وہ کھیل رہے ہیں. اے اللہ رب العالمین تو ان پر اپنے رحم و کرم فرما. مولا تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اے اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی قرض دار ہیں مولا تو ان کے قرض کو ادا کر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.